توحید. اور ہمارے یہودی بھائی تورات اگر آپ پڑھیں گے تو شرمندہ ہو جائیں گے. بس ہلکا سا پورا واقعہ ہمارے یوٹیوب پہ چلے جائیے گا, وہاں آپ کو مل جائے گا, یوٹیوب پر ڈھونڈیے گا. صرف اتنی سی بات کہ تورات کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام بزرگ کو جنگل میں پیاسا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بزرگ سے تم پیاسے ہو؟ کہا کہ بھوکا بھی ہوں پیاسا بھی ہوں. کھانا تو کوئی نہ کوئی دے جاتا ہے, آ جاتا ہے, لیکن پانی 3-4 دن سے نہیں آیا ہے, تو میں کہیں پانی مل جائے تو جاؤ لے آؤ. موسیٰ علیہ السلام نے پورا جنگل ڈھونڈا, پانی نہیں ملا. اس نے کہا جنگل سے باہر کہیں مل جائے تو لے آؤ. موسیٰ جنگل سے باہر گئے, پانی مل گیا, لے کر آئے. جیسے ہی پانی کا پیالہ لے کر اس بزرگ کے پاس پہنچے, اس بزرگ کی روح کب سے انسری سے پرواز کر گئی, وہ بزرگ انتقال کر گیا. موسیٰ علیہ السلام اس کو سہارا دے رہے ہیں لیکن اس کی روح نہیں ہے, نکل چکی ہے, وہ ڈیتھ کر گیا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس کی دل کی دھڑکنیں بند, اس کی سانسیں بند. موسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ کو زمین پر لٹایا, کھڑے ہوئے. تورات کہتی ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ, پانی کا گلاس اٹھا کر پٹک دیا, پھینک دیا. کہا اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے, ایک بزرگ نے زندگی بھر تیری عبادت کر کے جنگل میں پوری زندگی گزار دی, تجھے سجدہ کرتا رہا, اور آج تو نے اس کو 2 گھونٹ پانی پینے کا بھی موقع نہیں دیا. یہ تیرا کیسا انصاف ہے. آواز آتی ہے غیب سے, موسیٰ اپنی زبان کو لگام دے اور سوچ میں نے اس کو کیوں موت کے گھاٹ اتارا ہے. اللہ نے, موسیٰ نے کہا مجھے بتا. تورات کہتی ہے وہ کلیم اللہ تھے, اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کیا کرتے تھے. اللہ نے کہا موسیٰ بتاؤ تو اس جنگل میں آج گیا ہے, تیرے آنے سے پہلے اس کو کھانا کون کھلاتا تھا؟ کہا اللہ تو. پانی کون پلاتا تھا؟ کہا اللہ تو. اس کی مدد کون کرتا تھا؟ کہ اللہ تو. کہا موسیٰ آج تک اس کو پوری زندگی میں نے کھلایا, میں نے پلایا, اور آج جب میں نے اس کو 2-3 دن پانی نہیں دیا اور تو اس جنگل میں پہنچ گیا, ہائے موسیٰ میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے پانی کا سوال مجھے چھوڑ کر تجھ سے کر لیا, پانی کا سوال مجھے چھوڑ کر تجھ سے کر لیا. اے موسیٰ جب کھلاتا تھا میں, پلاتا تھا میں, تو آج اس نے پانی مجھ سے کیوں نہیں مانگا, تجھ سے کیوں مانگا ہے؟ میں نے اس لیے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے تاکہ یہ منظر پوری دنیا کے سامنے آئے اور لوگ اس کو دیکھ لیں کہ دیکھو جب اللہ کسی کی روح نکال لیتا ہے تو کسی نبی کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ کسی کو 2 گھونٹ پانی بھی پلا سکے. اگر تمہارے اندر پانی پلانے کی طاقت ہے تو ذرا پلا کے دکھاؤ. یہ تورات میں آج بھی لکھا ہوا ہے واقعہ. میرے بھائیوں تورات میں توحید ہے. یہودی توحید پر عمل نہ کریں وہ الگ بات ہے, ویدوں میں توحید ہے, ہندو بھائی عمل نہ کریں وہ الگ بات ہے. بائبل میں توحید ہے, عیسائی عمل نہ کریں وہ الگ بات ہے. قرآن اور حدیث میں توحید ہے, مسلمان عمل نہ کرے تو اس میں قرآن و حدیث کا قصور نہیں ہے. ہمارے ہاں تو توحید یہ ہے کہ میرے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابی نے کہا کہ مجھے 2 جملوں میں بتائیے, 2 ورڈ میں بتائیے, مجھے دور جانا ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب سوال کر تو اللہ سے سوال کرنا, اور جب مدد مانگ تو اللہ سے مدد مانگنا, یہی توحید ہے. توحید ویدوں میں ملے گی, توحید قرآن میں ملے گی. میرے بھائیوں آئیے اسلام رسالت کا صحیح تصور پیش کرتا ہے, اور دیکھیے مہان پرشوں کی زندگی اٹھائیے, عزت سب کی کیجیے. ہمارا دین کہتا ہے کہ تم کسی کے بزرگوں کو برا مت کہو, بلکہ ہمارا قرآن تو یہاں تک کہتا ہے لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں تم ان کو گالی مت
मतो, अगर तुम गैरों के महान पुरुषों और बुजुर्गों को गाली दोगे तो इसका नतीजा ये निकलेगा फयसुब्बुल्लाह अदवन, वो तुम्हारे असली रब को गाली देंगे दुश्मनी में बगैर इल्म के। अगर तुम उनके बुजुर्गों को गाली दोगे तो वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे बगैर इल्म के। इसलिए तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो। तुम उनकी इज्जत करोगे तो वो तुम्हारे रब की भी इज्जत करेंगे। अगर तुम उनको गाली दोगे तो दुश्मनी में वो तुम्हारे असली रब को भी गाली देंगे। इसलिए इज्जत और एहतराम बताया है इस्लाम ने मेरे भाइयों। लेकिन आज आप देख लीजिए दुनिया में बड़े बड़े मज़ाहिब को उठाकर देख लीजिए। ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को इंसान नहीं रहने दिया, जबकि उनकी बाइबल ही कहती है, क्या कहती है कि वो मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मैसेंजर ऑफ गॉड, अल्लाह के नबी। लेकिन उनकी बाइबल ये भी कहती है सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा। दोनों बातें हैं। आप देख लीजिए ईसाइयों ने ईसा को इंसानियत से निकाल दिया, अल्लाह का बेटा बना दिया। और ईसाइयों के दूसरे फिरके ने ईसा को, मरियम को और अल्लाह को, तीनों को एक मान लिया। 3/1, 1/3। अल्लाह ही ईसा, अल्लाह ही मरियम, ईसा ही अल्लाह, ईसा ही मरियम, मरियम ही अल्लाह, मरियम ही ईसा। तीन एक और एक तीन। ईसाइयों ने ईसा को अलग कर दिया, इंसानियत से निकाल दिया। यहूदियों ने मूसा को भी अल्लाह का बेटा मान लिया। सिखों में चले जाओ, किसी गुरुद्वारे में गुरु नानक की जहां मूर्ति बनी हुई है वहीं नीचे लिखा है नानक भगवान। उन्होंने गुरु नानक को भी इंसानियत से निकालकर भगवान का दर्जा दे दिया। गौतम बुद्ध के मानने वालों ने, बुद्धिस्टों ने, और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, लुम्बिनी चले जाओ जहां गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है, उस मूर्ति के नीचे जाकर देखेंगे तो लिखा है बुद्ध भगवान। गौतम बुद्ध के मानने वाले बुद्धिस्टों ने गौतम बुद्ध को इंसानियत से निकाल दिया। वो गौतम बुद्ध जिसकी बीवी थी, वो गौतम बुद्ध जिसका बेटा राहुल था, वो गौतम बुद्ध जो अपनी बीवी पत्नी को छोड़कर, अपने बेटे राहुल को छोड़कर जंगलों की खाक छानने के लिए चले गए और सत्य की तलाश में, खोज में निकल गए, जिन्होंने पेड़ों के पत्ते और लकड़ियां चबा चबा कर जिंदगी गुजारी सत्य की तलाश में। वो इंसान थे इसलिए कि उनकी बीवी थी, वो इंसान थे इसलिए कि उनका बेटा था, लेकिन सत्य की खोज में अपनी बीवी को और अपने बेटे राहुल को छोड़कर जंगलों की खाक छानने के लिए चले गए और सत्य की तलाश में लोगों ने उनको भी भगवान का दर्जा दे दिया। हमारे हिंदू भाइयों में आ जाइए, रामचंद्र जी को महान पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम मानना ठीक था, लेकिन भगवान का दर्जा दे दिया। कृष्ण जी को भी मर्यादा पुरुषोत्तम और महान पुरुष तक मामला ठीक था, लेकिन उनको भी भगवान का दर्जा दे दिया। आप देखिए दुनिया में कोई एक धर्म ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिन्होंने अपने यहाँ आने वाले ऋषि मुनि और पैगंबर को भगवान का दर्जा न दिया हो, इंसानियत से न निकाला हो। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने बताया अल्लाह की जात क्या है और उसके पैगंबर की हैसियत क्या है। पैगंबर अल्लाह के जिस्म का या रब के जिस्म का कोई अंश नहीं होता है, बल्कि वो बंदों में से कोई मनुष्य, कोई इंसान होता है जिसको वो रसूल बनाता है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी अनाउंसमेंट कर दो, ऐ नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं, ऐ नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी कह दो कि मैं खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में
بیماری میں، شادی و بیاہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، بشر مثلکم، تمہاری طرح کا بشر ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی، انما انا بشر مثلکم، تم کھاتے ہو ہم بھی کھاتے ہیں، تم پیتے ہو ہم بھی پیتے ہیں، تم سوتے ہو ہم بھی سوتے ہیں، تمہیں شادی کی ضرورت پڑتی ہے میں نے بھی شادی کی، تمہارے بچے ہیں ہمارے بھی بچے ہیں، تمہیں دکھ اور سکھ پہنچتا ہے مجھے بھی دکھ اور سکھ پہنچتا ہے۔ ہاں کیا نبی کو خوشی نہیں پہنچی؟ ہاں پہلی جنگ 313 مسلمان 1000 سے زیادہ کافر کا لشکر، جب یہ فتح ہوئی اور جنگ جیتے تو خوشی ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا ابراہیم ماریا قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوا تو خوشی ہوئی، کیوں نہیں ہوگی؟ ایک باپ کے گھر میں لگتے جگر آیا ہے، کیوں نہیں خوشی ہوگی؟ ہاں غم بھی پہنچے۔ یہی بیٹا ابراہیم جب نبی اکرم کے ہاتھوں میں آخری سانس لیتا ہے، خبر ملتی ہے آپ کا بیٹا بیمار ہے، 1.5 سال کا 18 مہینے کا یہ بچہ ماریا قبطیہ کے بدن سے پیدا ہونے کے بعد 18 مہینے زندہ رہنے کے بعد 1.5 سال کی مدت گزارنے کے بعد نبی اکرم کسی جگہ پر دین کا پرچار کر رہے ہیں، خبر ملتی ہے آپ کا بیٹا بیمار ہے، سب کو چھوڑ کر آتے ہیں، جلدی کر پہنچتے ہیں، سسکیاں لیتے ہوئے اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہیں بستر سے، ہاتھ میں لیتے ہیں، شاید بیٹا اپنے باپ کے ان نرم ہاتھوں کا انتظار کر رہا تھا، جیسے ابراہیم اپنے باپ کے ہاتھوں میں آتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم نے اپنے بیٹے کی باڈی کو 1.5 سال کے اس بچے کو جیسے ہی اپنے بستر پہ رکھا، انتقال کر چکا ہے، گود میں لیا تو انتقال، اور جب رکھا تو آنکھیں ڈبڈبا گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بخاری کتاب الجنائز کے الفاظ تو یہ کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب یحزن، اے میرے بیٹے تیرے انتقال سے میری آنکھیں اشکبار ہو گئی، میرا دل غمگین ہے، تیری انتقال سے میری آنکھیں اشکبار ہو گئی، میرا دل غمگین ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کریں گے، ایسے جملے ہم نہیں نکالیں گے جو میرے رب کو ناراض کر دیں، جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے، جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے۔ وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیری جدائی سے مجھے غم ضرور ہوا ہے، تکلیف ہوئی ہے، دکھ ہوا ہے۔ میرے بھائیوں نبی کو خوشی بھی آئی، نبی کو دکھ بھی آیا۔ ایک نوجوان اپنے علاقے سے آتا ہے، اللہ کے رسول سے کچھ شکایت کرنا چاہتا ہے اپنے علاقے کی کہ ایسا ایسا ہے، لیکن نبی کے چہرے کو دیکھ کر رعب و دبدبہ اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، وہ بول نہیں پا رہا ہے، نبی کے چہرے کو دیکھ کر اس کے منہ سے کچھ نکل نہیں پا رہا ہے۔ آپ نے کہا بولو کیا بات؟ جی وہ ہمارے گاؤں میں کانپنے لگتا ہے۔ آپ نے کہا بولو کیا بات، کیوں ڈر رہے ہو، بولو۔ کہا وہ میرے گاؤں میں اللہ کے رسول، پھر ڈرنے لگتا ہے، کانپتا ہے، تھرا رہا ہے، اتنا رو، اتنا جلال، نبی کے چہرے کو دیکھ کر بات کرنے کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، رو اور دبدبے کے مارے۔ اللہ کے نبی اپنی زمین سے اڑتے ہیں، جہاں بیٹھے تھے اس نوجوان کے پاس جاتے ہیں، اس کے دونوں کاندھوں کو پکڑتے ہیں، ابن ماجہ کے الفاظ پر غور کیجئے، اس کے دونوں کاندھوں کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں انی لست بملک، مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو؟ انی لست بملک، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں شہنشاہ نہیں ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں، مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو؟ انا بنو امرأۃ، انا بنو امرأۃ تاکل القدید۔ علماء بیٹھے پوچھو عربی میں قدید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ میرے بھائیوں نبی اکرم اس نوجوان کے دل سے ڈر دور کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انا بنو امرأۃ تاکل القدید، اے نوجوان تم کیوں ڈرتے ہو؟ میں بادشاہ نہیں، انی لست بملک، میں بادشاہ نہیں ہوں، کیوں ڈر رہے ہو؟ میں بھی ایسی عورت کا بیٹا
हूँ अना बनो इमरातिन, मुझे भी ऐसी औरत ने अपने पेट से पैदा किया है, अपने बटन से बाहर निकाला है।